إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال عز وجل في مقام آخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہماری سب کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا یکتا تنہا کل کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے پالنہار بھی ہے غفار بھی ہے ستار بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے وہ اکیلا علی کل شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے وہ میرا اللہ عرش معلی پہ مستوی کل کائنات پہ قدرت بھی رکھتا ہے نظر بھی رکھتا ہے کل کائنات کی سنتا بھی ہے وہ آہو بخار کو سن کے اس کی داد رسی بھی کرتا ہے وہ
میرا اللہ وہ اکیلا پورے جہان پوری دنیا کل کائنات پانی کے قطرات جمادات کے ذرات اور کل کائنات کے اندر پائے جانے والے مائعات جمادات نباتات حشرات انسانات جنات تمام کی یک وقت نگرانی بھی کرتا ہے رزق بھی عطا کرتا ہے وہ میرا اللہ کائنات کے اندر ذرے ذرے کی حرکت اور نقل سے واقفیت رکھتا ہے میرے اللہ کی تعریف یہ ہے کہ میرے اللہ جیسا پوری دنیا میں تو کھوجا کسی کے تصور میں اس قدرت کا مالک آج تک آئی نہیں سمجھا ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف کے بعد ثنا منقبت شان رفعت بلندی عظمت مقام احترام میرے محبوب پیغمبر والی بطحا سید الکونین شفیع المذنبین ہادی کائنات رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کمانڈر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کون پیغمبر جو پیر طریقت بن کے آئے رہبر شریعت بن کے آئے امام کائنات بن کے آئے مقتدا بن کے آئے محتدا بن کے آئے اور پوری دنیا کو ضلالتوں گمراہیوں کی پھٹا ٹوپیوں سے نکال کے من الظلمات الی النور جنت کی نورانیت کا رستہ دکھانے آئے اسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام سامعین اعظام آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے ضلع رسول میں میرے اس پہلے دورے اور پہلے راؤنڈ کے اندر آپ سے جو ملاقات کا شرف میرے اللہ نے بخشا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ جیسے مبارک اور منور چہرے اللہ مجھے بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے واجب الاحترام فضائل مسائل علماء سے آپ کثیر تعداد میں سنتے رہتے ہیں سنے جاتے ہیں علماء بیان بھی کرتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو بسا اوقات انتہائی پس پردہ چلے جاتے ہیں ان کی طرف توجہ کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے اور ان مسائل میں سے آج کی دنیا کا ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ انسانیت انسانوں میں ختم ہو رہی ہے انسانیت انسانوں میں ختم ہو رہی ہے بس اسی کو آج میرا موضوع سمجھتے انسان رب رحمان نے پیدا کیا تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی
اپنی عبادت کا مشن دے کے پیدا ہے۔ میرے الفاظ کو اور توجہ رکھیے گا، جو بھائی سو رہے ہوتے اسے ہلکا سا اٹھانے کی کوشش ضرور کر دیجیے، تاکہ امید کرتا ہوں میرے اسلام آباد سے سفر کر کے آنے کا بول آپ ضرور ڈالیں گے۔ میرے الفاظ، میرے جملے، میری باتیں آپ ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن میں بھی اپنے رب سے یہ عہد کر کے آیا ہوں، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ دے کے جانے کی کوشش کروں گا۔ واجب الاحترام رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات، عبادت کے اندر نماز بھی شامل ہے، عبادت کے اندر صیام بھی شامل ہے، روزے شامل ہیں، عبادت کے اندر رات کے نوافل اور قیام بھی شامل ہے، عبادت کے اندر آپ کے صدقات بھی شامل ہیں، عبادت کے اندر آپ کا حج بھی شامل ہے، آپ کی زکات بھی شامل ہے، عبادت کے اندر آپ کی دعا بھی شامل ہے، عبادت کے اندر آپ کے حسن معاملات بھی شامل ہیں۔ واجب الاحترام اللہ نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ جب اللہ انسان کو پیدا کرنے لگے نا، اٹھائیے قرآن پہلا پارہ کھولیے، رب کائنات نے فرشتوں سے کہا، میرے ملائکہ کی جماعت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا دینا۔ فرشتوں نے پتا کیا جواب دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ جی یہ انسان پیدا کریں گے، یہ فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ و فساد پیدا کرے گا، کورٹ کچہری کے چکر لگاتا رہے گا، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتا رہے گا، تھوڑی تھوڑی بات پہ جھگڑتا رہے گا، یہ تو بہت پریشانی دنیا میں پیدا کر دے گا۔ اللہ جی رہنے دیں، یہ کام نہ کریں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ کام انسان کو پیدا کرنے کا اللہ جی نہ کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہو، وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں۔ اس لیے خاموش ہو گئے۔ اللہ جی یہ تو حقیقت ہے کہ غیب کا علم تیرے پاس ہے، کہ فرشتے بھی جانتے تھے۔ اللہ جی غیب کا علم تو آپ کے پاس ہے، جو آپ جانتے ہیں ملائکہ جانتے ہیں، اللہ جی جو آپ جانتے ہیں انبیاء جانتے ہیں، اللہ جی جو آپ جانتے ہیں اولیاء جانتے ہیں، اللہ جی جو آپ جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہینڈز اپ ہو گئے، اور کہنے لگے اللہ جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں فرما دیجیے۔ جب فرشتوں نے کہا، خاموشی کے ساتھ چلے دیکھتے ہیں اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت انسان پیدا کر کے یہ دنیا کے اندر کیا انوکھا ہونے والا ہے۔ حضرت وہ ملائکہ انہوں نے جب یہ بات کہی نا، ایک انہوں نے توجیہ بھی بیان کی، اس کے ساتھ ایک وجہ بیان کی۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ جی نسبح و نقدس، ہم تیری تصویر بھی بیان کرتے ہیں، تیری تدریس بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ ہم تیری صفات بھی بیان کرتے ہیں، اللہ ہم تیری عظمتوں کے خود بھی گاتے ہیں، اللہ ہم تیری رحمتوں کے خود بھی گاتے ہیں۔ اللہ جی جسے تو نے قیام میں پیدا کیا، وہ قیامت کا قیام میں کھڑا ہو کے تیری تصویر بیان کرے گا۔ اللہ جسے تو نے رکوع میں پیدا کیا، وہ قیامت کا رکوع کی حالت میں تیری حمد بیان کرے گا۔ اللہ جسے تو نے سجدے میں پیدا کیا، وہ قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا۔ اللہ اتنا پورا ہے، یہی پہ بس وہ ملائکہ بیت اللہ کے عین اوپر آسمانوں پہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور
روزانہ کی بنیاد پہ صحیح حدیث ہے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. وہ 70,000 فرشتے طواف جو ایک بار کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئی. میرے رب کی تو اتنی عبادت ہو رہی تھی, اتنی تسبیح ہو رہی تھی, اتنی تقدیس ہو رہی تھی. اللہ پھر کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس. بڑا غور طلب مقام ہے. اللہ جی یہ کیا ماجرا, اتنی عبادت تو پہلے ہو رہی ہے, فرشتے کر رہے ہیں, پھر انسان کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ بہت غور کیا تو مجھے اقبال کی زبان میں یوں سمجھ آیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے. ایک ہی وجہ سے جو کام جو عبادت فرشتے نہیں کرتے تھے اللہ نے انسان سے کروایا ہے وہ خدمت خلق کا کام ہے, فلاح انسانیت کا کام ہے, دوسروں کی بھلائی کا کام ہے, بھائیوں سے محبت کا کام ہے, احساس والا کام ہے, درد والا کام ہے, ایک دوسرے کے لیے تڑپ رکھنے والا کام ہے, ایک دوسرے کے لیے اندر سے ہل کے رہ جائے اسے انسان کہتے ہیں, اور جو اندر سے پتھر بن جائے اسے انسان سے کہتے تھے ہنومان کہتے ہیں. ہنومان پتھر کا ہے, اسے ہنومان کہتے ہیں, انسان سے نہیں کہتے. جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے اندر سے ہل کے رہتے ہیں اسے انسان سے. حضرت آئیے اپنے موضوع میں پھر واپس آ رہا کہ انسانیت میں سے, انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو رہی ہے. آج یہ ماجرا ہے میرے ملک کے اندر, کورٹ اور کچہری کے اندر جتنے کیس چل رہے ہیں, جتنے فسادات ہیں, ایمان سے بتائیں کیا مسلمانوں کے سکھوں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں کورٹ میں؟ ضلع قصور کے اندر جتنی کچہریاں چل رہی ہیں کیا ہمارے ہندوؤں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیا کسی عیسائی کے خلاف پرچے ہیں؟ کیا کسی یہودی کے خلاف حدود کا آسمان ہے؟ ہماری کورٹ کچہریوں میں بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے, ماموں بھانجے کے خلاف کھڑا ہے, پھوپھی بھتیجی کے خلاف کھڑی ہے, اور جناب بہن اپنے بھائی کے خلاف کھڑی ہے. میرے بھائی نے میرا حق مار دیا. حضرات اگر ہم اپنوں کے ہی خلاف کورٹ اور کچہری میں جاتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اپنوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, حضرات نوٹ کر لیجیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو اچھی محلہ کا پایا پکڑ کے رشتہ داری لڑنے لگے, گریا ظاہر کرنے لگے. کہا اللہ جی مجھے آپ نے پیدا فرما دیا, یہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو توڑیں گے, رشتہ داری کون رکھے گا؟ یہ تو برباد کر کے رکھ لیں گے. تو میرے اللہ نے جو جواب دیا وہ اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جائیے. میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے رشتہ داری تیرا ماتا میں نے رحم رکھا ہے, را ہا میم, اور میں رب رحمان ہوں, را ہا میم, میں رب رحیم ہوں, را ہا میم, میں نے اپنے نام سے تجھے پیدا کیا, میں نے اپنے نام سے تجھے پیدا کیا. آگے کان کھول کے سن لیجیے, ہم وصلت اللہ ومن قطعہ اللہ. ارے رشتہ داری سن, جو تجھے جوڑے گا میں رحمان اس کے گھر کو جوڑ دوں گا, اور جو تجھے جوڑوں گا میں اس کو توڑ کے کچی اور بیزا اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں, اس کے پاس لاکھوں گاڑیاں ہوں, اس کے پاس 1000 اسٹیٹس ہوں, لیکن اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوگا کہ تنہائی میں بیٹھ کے آنکھوں میں اپنے جناب ہاتھوں کی انگلیاں دے دے کے روئے گا اور کہے گا کہ کاش میرے ساتھ کوئی انسانوں کا جھگڑا نہ ہو, میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے شہروں میں
دو گراج میں محیط بوٹیاں ہوتی ہیں، اندر مہیلاؤں کا کے رہ رہے ہیں، ان کو پوچھنے کے لیے ان کی اولاد کوئی نہیں آتی۔ ہم نے یہ منظر دیکھے واجب الاحترام اور سوال پہ کرنا ہے۔ انسانوں سے انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ادھر میرے محبوب علیہ السلام کے پہلی گھڑی کا نزول ہوتا ہے، کون میرے محبوب توجہ کیجیے گا، کون میرے محبوب جن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کون میرے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا بہتر بنا کے بھیجا۔ خود عظیم پہ آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں اس پہ نہیں بات کرتا۔ خلق عظیم کس بنیاد میں میرے رب نے کہا میں اس کی بات کرنے لگا۔ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، فلاں بندہ پڑھا لکھا ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، اس نے BA کیا، وہ MBBS، اس نے ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ کیا ہوا ہے، اس نے BS کیا ہوا ہے، MS MPhil کیا ہوا ہے، اس نے PhD کر لی ہے۔ یہ اس کی کوالٹیز ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، ان بنیادوں میں ہم اسے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ ڈگری اینڈ پہ ہوتی ہے، جسے اس کاغذ کے ٹکڑے اور سرٹیفکیٹ کو ڈگری کہا جاتا ہے۔ واجب الاحترام میرے رب نے اپنے محبوب کو ڈگری عطا فرمائی، انک لعلی خلق عظیم۔ پورا سال جو سلیبس ہے، ڈگری آخر میں ملتی ہے، سن سرٹیفکیٹ اینڈ پہ ملتا ہے۔ پورا سال 2 4 6 سال جو سلیبس پڑھا جاتا ہے وہ سلیبس لیا ہے۔ آئیے میں سلیبس کی بات کرنے لگا ہوں۔ ابھی میرے محبوب پہ وحی کا نزول ہونا شروع نہیں ہوا، غار حرا میں میرے آقا علیہ السلام چلے جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ اکیلے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک ایک دن کیا ہوا، ایک دیو ہیکل انسانی شکل میں کوئی ذات شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ زمین پہ دیکھا تو قدم نظر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا تو سر نظر آتا ہے، اتنا بڑا اس کا مجسمہ نظر آ رہا ہے، اور وہ میرے محبوب علیہ السلام کی طرف قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا ہے۔ بالآخر حضور غار حرا میں بیٹھے ہیں، فرشتہ سامنے آ گیا، پاس آ گیا، پاس آیا تو آگے کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ میرے محبوب نے کہا ضلع قصور میں تو سکول بڑے ہوں گے، لاہور میں بڑے سکول ہوں گے، کوئی پنجاب میں پڑھتا ہوگا، کوئی سپیریئر میں پڑھتا ہوگا، کوئی DPS میں پڑھتا ہوگا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا۔ میرے محبوب نے کہا میں نے تو کسی ادارے میں کوئی سبق نہیں پڑھا، انا بالقارئ، مجھے پڑھنے نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے الف با ہی نہیں سیکھی۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا، گلے سے لگایا، ذرا زور سے کھینچا، چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ حضور نے پھر فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے پھر پکڑا اور زور سے کھینچا۔ یہاں پہ مفسرین نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جب تک فرشتہ اقرا کہتا رہا میرے آقا فرماتے رہے مانا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتہ کہتا پڑھیے، آپ فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کو تخلیق فرمایا۔ میرے محبوب نے 1 سیکنڈ بھی لگایا، ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب نے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 5 آیات نازل ہوئی، لیکن کیفیت بڑی عجیب ہے، غم کا عالم ہے، حزن و ملال ہے، خوف طاری ہے۔ فرشتہ تھوڑا سائڈ پہ ہوا، حضور نے دوڑ لگائی، سیدھا کھڑا،
کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے خوف کے عالم میں صحیح بخاری کی روایت اٹھا کے پڑھیے. گھر آیا کہ اما جی خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی تغفرونی، میرے اوپر کمبل کر دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میری طبیعت خوف نظر آ رہا تھا، پسینے چھوٹے ہوئے تھے. اما جی خدیجہ نے سارے گھر کے کام چھوڑے اپنے سرتاج کے سرانے آ کے بیٹھے کمبل لے کر، آپ کو لٹایا، اوپر کمبل دیا، سر گود میں رکھا اور سوال کرنا شروع کر دیے. میرے سرتاج کا ماجرا کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کیوں دکھ میں آپ محسوس ہو رہے ہیں، پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں. اما جی خدیجہ نے جب سوالات کرنے شروع کیے نا تو آقا علیہ السلام پریشانی کے عالم میں آنکھیں موند کے لیتے ہوئے اور ایسا ایسا بتا رہے ہیں. خدیجہ آج میں نے ایسی طرح کا ایک شخصیت دیکھی، آپ مجھے کہتا ہے پڑھ، میں آج تک کسی استاد کے پاس پڑھنے نہیں گیا، بھلا میں کیسے پڑھ لیتا. اس نے پھر ایک عجیب بات کہی، کہتا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے آپ کو پیدا کیا. اب سوچنا یہ ہے مجھے پیدا کس رب نے کیا، مجھے جس رب نے پیدا کیا. یہاں پہ تو لوگ 360 کو پوچھتے ہیں، میرا رب تو وہ نہیں ہے جو بیت اللہ میں پڑے ہیں. یہاں پر تو لوگ اپنے ستو کا بھی رب بنا لیتے ہیں، پتھر کا بھی رب بنا لیتے ہیں، یہاں پہ لوگ درختوں کا بھی رب بنا لیتے ہیں، یہاں پہ تو لوگ پتھروں کے بھی رب بنا لیتے ہیں. اس نے کہا رب الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا. میں بڑا پریشان ہوں اس کی باتوں سے بھی، اس کے کاموں سے بھی، بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. اما جی خدیجہ نے پتا کیا کہا، لا یضیعنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں. تاکید کے جملے سارے عربی جاننے والے مشائخ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. لا یضیعنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم. میرے محبوب، میرے سرتاج، میرے دلبر، میرے دلربا، آپ کو میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا. اے کاش آج کی ہماری ازواج بھی اپنے خامدوں کو یوں تسلی دینے والا بنتے، خامد چیر ہو جائیں گے. آج ہماری ازواج بھی اس طرح کی ہوں کہ خامد پائے سے پریشان آیا، پریشانی کی عالم میں وہ اپنا کچن چھوڑ دے، اپنے کام کاج چھوڑ دے، واشنگ چھوڑ دے، سارا کو چھوڑ کے سب سے بڑی عبادت اپنے خامد کے پاس آ کے بیٹھ جائے. میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھروں کے فتنے ختم ہو جائیں گے. آج گھروں کے فتنے شروع یہاں سے ہوتے ہیں. خاوند سارا دن کا تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، بیوی کچن کا کام نہیں چھوڑتی. اسے یہی پتا نہیں خاوند گھر میں آیا، میں نے اس کو کوئی پانی کا گلاس دینا ہے، کوئی چائے کا کپ دینا ہے، کھانا پوچھنا ہے. میں نے اس کو کم از کم اس کے بیٹھنے کے لیے چارپائی کا انتظام کرنا ہے، کوئی چادر ڈول بچھا دینی ہے اس کے اوپر. خواتین کے لیے لمحہ فکریہ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس درس کے اندر سارے کام چھوڑ دیے. کام میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، جس کے لیے کام کر رہی ہوں اگر وہی نہ رہا تو میں نے کیا کام کرنا. روز نے سر رکھ لیا، سر دباتی جا رہی ہیں، پر بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں لا یضیعنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جب اتنے یقین کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی آشنائی کے ساتھ، اتنی چاشنی کے ساتھ، اتنے سرور اور سرود کے ساتھ جب اما خدیجہ نے یہ جملے بولے نا، میرے آقا کا آدھا کام تو دور ہو گیا. موندی ہوئی آنکھیں، بند کی ہوئی آنکھیں کھولی اور خدیجہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا. خدیجہ اتنی محبت سے، اتنے اعتماد سے، اتنے کمال کے جملے یہ کیسے کہہ دیے. اب خدیجہ نے دیکھا میرا بار آ کر جا رہا ہے، بالکل عین نشانے پہ لگ رہا ہے، میری محبت اثر دکھا رہی ہے، میرا پیار اثر دکھا رہا ہے، میرے خاوند کا دل میری طرف کھینچا چلا آ رہا ہے. فرمایا ساتھ ہی آپ کو اللہ ضائع کیسے کرے گا. حضرات غور کیجئے گا، بیوی خاوند کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کرے یہ منظر بنے ہمارے گھروں میں کہ بیوی خاوند کی تعریف کرے، بیوی خاوند کی تعریف کرے.
ورنہ ہماری ازواج کے اندر معذرت سے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اصلاح کے لیے فقط تنقید نہیں ہے. ہمارے تو پہلے سال میں شادی کا ہوتا ہے نا تو ٹیلی فون پاس ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. امی آج بھنڈی پکائی کا دال پکائی پرسوں کڑی پکائی سی یہ نہ روز یہی کام پڑے کچھ چنگی شاید پسند نہیں پتا نہیں کہ لوگوں کا بیاہ کرتا میرا. ایمان سے بتائیے کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سوائے بلوں شکلوں کے ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں, اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں سکھایا. اور اللہ کی قسم ہماری تربیت میں سب سے کمی یہاں پر. کاش ہم اپنی بیٹیوں کو صابرات بنا دیں, شاکرات بنا دیں, قدر کرنے والی بنا دیں, شکر کرنے والی بنا دیں. تم کہیں بیٹا اللہ کے نام پہ صبر کر کے شکر کر کے اپنی زندگی کے جو چند ایام ہے یہ پورے کر کے چلی جانا. کائنات کا رب آپ کو فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت دے گا, خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جنت دے گا. بیٹیوں کو یہ درس دیا کرے. اما خدیجہ خامد کی تعریف کر رہی ہے, کیا کہتی ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری السیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اما جی خدیجہ کہتی ہے میرے سرتاج میں نے اتنی بڑی بات قسم اٹھا کے ایویں نہیں کہہ دی, کسی معیار پہ رکھ کے کسی. اب یہاں پہ رک کے ایک زاویہ اور دیکھ. میرے محبوب کی عمر ابھی 25 سال سے نیچے ہے, 20 سال سے اوپر ہے. مفسرین نے سیرت نگاروں نے 21-22 کا راؤنڈ لکھا ہے. میسرہ غلام دے کر سیدہ خدیجہ رئیسہ مکہ نے کاروبار کی غرض سے میرے محبوب کو شام کے علاقے میں بھیجا کہ میرا مال لے جائیں, کاروبار کر کے آئیں, بیچ کے آئیں, آپ کو اتنے % میں پروفٹ ہوگا. میسرہ غلام ساتھ بھیج دیا. اسے پتا کیا کہا؟ یہ نہیں کہا پیسے گن گن کے رکھنا, یہ نہیں کہا کہ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ آپ جا رہے ہیں. اسے کہا اس بندے کا کردار دیکھنا, بڑا نام سنا ہے اس کا. مکے کے اندر سارے لوگ کہتے ہیں محمد 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 محمد. یہ محمد کون ہے؟ ذرا اس کو چیک کرنے کے لیے میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں. معذرت سے ہمارے ہاں تو مصر مشہور ہے, کسی بندے کے پاس پیسے تھے, وہ باہر سے کمائی وغیرہ کر کے 10-15 لاکھ اس کے پاس تھا. اس نے دیکھا کہ جناب سکندر پور کے اندر, راجوات کے اندر, قصور کے اندر, کڑیاں کے اندر ایک پہلی صف کی نمازی حاجی صاحب ہیں, ان کا اچھا خاصا کاروبار ہے. کہتا چلے ان سے شراکت کر لیتا ہوں, مجھے کاروبار کا تجربہ نہیں ہے. حاجی صاحب کے ساتھ شراکت کر لیتا ہے, پیسے موجود ہیں, کاروبار کا تجربہ نہیں. سال 2 گزر جاتے ہیں. حاجی صاحب سے کہتا ہے حضرت اب حالات گھر کے ٹائٹ ہونا شروع ہوئے, کچھ نہ کچھ پروفٹ کی رقم نکالنا شروع کریں تاکہ گھر کا سرکل چلے. حاجی صاحب کہتے ہیں ان 2 سالوں میں تو پروفٹ ہوا ہی نہیں. بس میری زندگی کے سب سے زیادہ خسارے والے سال کون سے تھے؟ یہ جن کے اندر آپ نے میرے ساتھ شراکت کی. آپ جو خسارے کی بات کرتے ہیں آپ کے پیسے بھی نہیں بچے, وہ بھی سارے اڑ گئے. وہ کہتا جب پیسے تھے تو تجربہ نہیں تھا, اب حاجی صاحب کے ساتھ مل کے تجربہ آ گیا, پیسے. اما خدیجہ نے یہ بھی کلیہ آزمایا, کہا میسرہ ساتھ جاؤ اور دیکھو مال بھی سلامت رہتا ہے کہ نہیں رہتا, اور یہ کیسے کرتا ہے, کتنا سا سچا ہے. لوگ اسے صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں. میسرہ ساتھ چلا گیا. شام کا سفر کر کے جب واپس آیا, اللہ کی قسم میسرہ نے میرے محبوب کے بارے میں جو جملے کہے وہ میرے آقا السلام کے لیے گولڈن ورڈز تھے. خدیجہ نے لمحہ نہیں گزارا, کہا محمد کو نکاح کا پیغام بھیج دو. محمد کو. اب میرے نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال ہے, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا, پہلی وحی نازل ہوئی. اب آقا علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. تو 15 سال آگے لے جائیں, خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال. 15 سال شادی کو ہو گئے.
15 سال شادی کو ہو گئے حضرات. 15 سال کی زوجہ اپنے خامن کی تعریف میں اگر یہ جملے بول دینا, اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا اس سے بڑا اعزاز ہی ہوگا کہ بیوی کے منہ سے خامن تعریف کروا ہے. اور 15 سال کی رفاقت کے بعد رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 2-3 دن قبل میں اپنے گاؤں میں جب تھا, میرے پاس نانی دادی کی عمر کی ایک خاتون ہمارے ساتھ بہت محبت کرتی ہے, پڑوسن ہے ہماری, میرے کو پتا چلا تو وہ چلی آئی میرے پاس, کہتی بیٹا آپ تو بچے کی شادی کر دی ہے, 1-2 بیٹے رہ گئے ہیں, لیکن آپ کا جو چچا ہے نا میرا خامن, وہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے اتنی جلی کٹی سناتا ہے, اتنا پریشان کرتا ہے کہ اب میرا بس نہیں چلتا کہ میں کیا کروں. میرے گھر کے حالات کی تکلیف اور تنگی اس طرح سے بن چکی ہے. واجب الاحترام یہاں پر تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, گھروں کے اندر محبتیں نہیں پیدا ہوتی. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی رفاقت کے بعد پتہ کیا کہہ رہی ہیں, انک لتصل الرحم, آپ تو وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں, ان کے اندر ایلفی ڈال دیتے ہیں, وہ دوبارہ ٹوٹتے ہی نہیں. اور جوڑے کے نہیں میرے پیغمبر نے رشتے, کیسے رشتے جوڑے, کتنے رشتے جوڑے. خدیجہ نے 15 سال میں جو دیکھا وہ گولڈن ورڈز کے اندر بیان کر دیا. اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا, آپ تو رشتہ داری کو ملاتے ہیں. ذرا رک کے غور کریں اور سوچیں ہم رشتہ داری کو کتنا ملاتے ہیں. اور یہاں پہ اب میں ابتدائی بات پہ آ رہا ہوں, کورٹ کچہری میں کیس کن کے خلاف ہے, کیا بہنیں اپنے بھائیوں کے خلاف اس بات کے کورٹ کچہری میں نہیں جا رہی کہ میرے باپ کی وراثت سے میرے بھائی نے مجھے حصہ نہیں دیا. کیا بھائی بھائی کے خلاف ایک مرلے کے لیے سال سے کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگا رہا. ہماری رشتہ داری کا یہ عالم ہے, میرے محبوب علیہ السلام کی رشتہ داری کا وہ عالم تھا, وہاں گارنٹیاں مل رہی ہیں. انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داری کو ملا دیتے ہیں. ہاں دوسری بات, آپ وتحمل الکل, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. میں نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا, میرے آقا علیہ السلام سفر کر کے جا رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں, مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اسی دوران دیکھتے ہیں بڑھیا مائی اپنے سر پہ کٹڑی اٹھائی ہوئی جا رہی ہے. آپ تھوڑے تیز قدموں سے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, کہتے اماں اتنی وزنی کٹڑی اٹھائی ہے, کدھر کو جا رہی ہیں. اماں کہتی بیٹا میں نے سنا مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے, وہ جس کے پاس جاتا ہے اس پہ جادو کرتا ہے, اسے اپنا بنا لیتا ہے. میں اس سے بھاگ کے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. اچھا اماں وہ کرتا کیا ہے, وہ کرتا کیا ہے, میں نے دیکھا نہیں اس کو, میں اس سے ملی بھی نہیں. بیٹا میں اس کو ملنا بھی نہیں چاہتی, بہت بڑا جادوگر ہے وہ جس کو مل لیتا ہے بس اس پہ جادو اثر کر جاتا ہے. میں بس بھاگ کے مکے سے نکل جانا چاہتی ہوں. اماں گٹھڑی مجھے پکڑا دو, ذرا تیز قدموں سے چلنا شروع کرو. گٹھڑی حضور نے گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی, ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. اب اماں جس طرح مائیں ہوتی ہے نا ہماری, ماشاءاللہ اللہ مائیوں کی لمبی عمر فرمائے, وہ جب شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ تو پھر نان اسٹاپ بغیر بریک کے ان کا سسٹم کیا نہیں کرتا ہے, وہ اپنی پیدائش سے لے کر آخر تک کی زندگی ساری 4 لفظوں میں بیان کر دیتی ہے 15 منٹ کی ملاقات کے اندر. اماں شروع ہو گئی, حضور سنتے جا رہے ہیں. جب اماں باہر نکل گئی نا مکے سے, اب کہتی بیٹا یہ گٹھڑی ادھر رکھ دو, بس میں مکے سے باہر نکل آئی ہوں, اب آگے کہیں میں چلی جاؤں گی, خود ہی آپ واپس چلے جاؤ. جب حضور مڑنے لگے نا تو کہتی بیٹا ایک منٹ بات تو سنو, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. حضور کہتے ہیں میں چھوڑیے نام سے کیا کرتے ہیں, آپ کا کام ہو گیا, میں واپس چلتا ہوں. نہیں بیٹا آپ تو
تو بہت اچھی ہیں, آپ نے میرا وزن اٹھایا. یہ پورے مکے میں ایسے کا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کسی کا بار اٹھا کے ساتھ چل پڑے. آپ جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کن کے بیٹے ہو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اماں میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں. کہا محمد یہ وہی تو نہیں جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں؟ کہاں میں وہی محمد ہوں جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اماں نے کہا محمد سن لے, اگر تجھے لوگ جادوگر کہتے ہیں, اگر تجھے لوگ ساحر کہتے ہیں, اگر تجھے لوگ مجنون کہتے ہیں, میں اماں اس عمر میں گواہی دیتی ہوں آپ جیسا عظیم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. وہ جو مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی اللہ کی قسم اسی قدموں پہ واپس پلٹ آئی. حضرات کیوں واپس پلٹی؟ یہ پیغام میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے کسی کا فوٹ اٹھا کے دیکھا ہو آپ کو اس کا مقام پتا چلے. کبھی آپ نے کسی کا وزن اٹھا کے دیکھا ہو تو آپ کو اس کی قدر پتا چلے. کبھی آپ نے محبت سے بیٹھ کے کسی کے دکھ کی داستانیں سنی ہو تو آپ کو پتا چلے. کبھی آپ کے اندر یہ عظمت آئی ہو کہ لوگ آپ کے پاس چل کے آئے, اپنے دل کا دکھڑا سنا کے جائیں اور ریلیکس محسوس کریں. اللہ کی قسم اس دن آپ عظیم انسان بن جائیں گے. بنے نا ذرا, ہم تو لوگوں کے گلے شکوے کرنے سے بات نہیں آتے. حضرات تحمل الکل, لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے. اللہ کی قسم میں نے حدیث کی کتاب کے اندر یہ پڑھا, حدیث کی کتاب میں پڑھا, خواتین میرے نبی کے پاس آ جاتی. ایک دن اللہ کے نبی کسی کام کی غرض سے نکلے, باہر صحابہ کھڑے ہیں. ایک خاتون مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے, آ کے آپ کو کہتے ہیں حضور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. حضور سائڈ پہ ہو کے اماں کی بات سننے لگے. جب کافی وقت گزر گیا, اماں نان اسٹاپ اپنی بات سنائی جا رہی ہے. بیٹا یہ بھی پریشانی ہے, یہ بھی دکھ ہے, یہ بھی تکلیف ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. میرے حضور آنکھیں جھکائے چپ کر کے کھڑے سنتے جا رہے ہیں. ابو بکر بھی کھڑے ہیں, عمر بھی کھڑے ہیں, عثمان بھی کھڑے ہیں, علی بھی کھڑے ہیں, طلحہ زبیر بھی کھڑے ہیں, ابو ہریرہ سلمان فارسی بھی کھڑے ہیں, اصحاب صفہ بھی کھڑے ہیں, اصحاب مبشرہ بھی کھڑے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں حضور کی جان اماں چھوڑے تو ہم کہاں سے جائیں. وہ کھڑے پریشان ہو رہے ہیں. کبھی کہتے کہ آگے بڑھ کے اماں کو کہیں آپ جان چھوڑ بھی دو, پھر کہتے ہیں حضور کے سامنے کیسے کہیں. حضور کے سامنے حضور آنکھیں جھکائے آرام سے اماں کی بات سن رہے ہیں. اگر یوں کہوں کہ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا اماں کی بات سنتے سنتے. جب اماں کی بات ختم ہوئی اس کا دل ہلکا ہوا. اماں نے کہا بیٹا آپ شاید کام سے جا رہے تھے, آپ چلے گئے. حضور واپس پلٹے. حضرات یہ کاؤنسلنگ, یہ ایک دوسرے کے دل کے ٹکڑے سننے والی بات. آج ہم تو ٹکڑے پڑھانے والی باتیں کرتے ہیں, ہم تو چگلیاں کرنے والی باتیں کرتے ہیں, ہم تو غیبتیں کرنے والی بات کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے چاچوں کے خلاف جناب محاذ بنا ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کے بھابھیوں کے خلاف محاذ بنا ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کے ساس بہو کے خلاف جناب نظر زبا ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ کے جناب بہو اپنی ساس کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتی ہے. اس کو ماں نہیں کہتی, اس کو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتی ہے. یہ تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. فتوے لگانے کے لیے تجھے نہیں لے کے آئی, تجھے اپنی بیٹی بنا کے لے کے آئی, بیٹے کے گھر کی عزت بنا کے لے کے آئی. جس نے تیرا انتخاب کیا تو اس کے انتخاب پہ قربان جایا کر کے تم نے پوری دنیا میں سے چن کے اپنے بیٹے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے. کاش یہ بات ہماری خواتین کو, ینگسٹرز کو سمجھ آ جائے. جس ماں نے انتخاب کیا اس کا انتخاب تو اچھے سے کیا کر. آقا الصلوۃ والسلام تحمل الکل, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے. آپ لوگوں کی مہمان نوازیاں کرنے والے. آپ مہمان نوازی کا ذکر کریں کیوں نہ. ابراہیم کی اولاد میں سے جو ہیں, جو ابراہیم مہمان کے آئے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ ہوں اور مہمان کی قدر نہ کریں, یہ کہاں لکھا ہے.
مہمانوں کی قدر کرنے والے، مہمانوں کے سامنے جناب آنکھیں بچھانے والے، ان کے سامنے اپنا آپ نچھاور کر دینے والے آقا علیہ السلام کی تیسری صفت اماں خدیجہ نے یہ بیان کی۔ اب اماں خدیجہ نا پیار کے بار کرتی جا رہی ہیں، پیار کے بار محبت کے ساتھ یہ بات کرتی چلی جا رہی ہے۔ انک لا تصل الرحم، آپ تو اتنے اچھے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، مہمانوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہاں پہ بسا اوقات لفظ بدل کے میں مانا یوں کرتا ہوتا ہوں کہ آپ انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ مہمان صرف اسے نہیں کہتا جو آپ کا رشتہ دار آپ کے گھر میں آ گیا اسے مہمان کہتے ہیں، مہمان ہر وہ ہوتا ہے جو اجنبی آپ کے علاقے میں آ جائے اسے مہمان کہا جاتا ہے۔ عرب میں یہ ریت اور رواج تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ گزرتے گزرتے اچانک سے اس نے پڑاؤ کیا، سکندر پور اڈے پہ آ کے رک گیا اور آگے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، ہمیں کھانا دیجیے، پورا اس وقت عرب کی بات کر رہا ہوں، پورا اڈا اس کی خدمت میں جت جاتا کہ ہمارے نصیبے کھل کے ہمیں اللہ نے مہمان نوازی کا موقع دے دیا۔ آج ہمارا سگا چاچو کا راج ہے، سگا ماما کا راج ہے، تو دوسرے تیسرے دن بعد ہمارے تیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ماما کروں گے نہیں، چاچے نے اور کام بھی کوئی نہیں۔ ایک مہمان آنے کے بعد دوسرے کا پتہ چل جائے نا کہ کل ابھی وہ واپس گئے اور اب دوسرے آ رہے ہیں تو ہماری حالت ہی غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا پہلے 3-4 ہزار ادھر خرچہ ہو گیا، ہم 2-4 ہزار اتنے بھی ہوئے گئے، اگے آمدن ہے نہیں، کورونا کے حالات میں بڑے مشکل وقت ہے۔ حضرات نہ مہمان نوازی سے کبھی نہ ڈرا کریں، مہمانوں کی عزت سے میرا رب رزق بڑھا دیتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، چوتھی صفت جو اماں خدیجہ نے محبت کے عالم میں آ کے انتہائی محبت کے اندر جو اماں نے صفت بیان فرمائی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی، وہ کیا بتائی؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کا کمانے والا کوئی نہیں آپ ان کو کما کے گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ جن کا کمانے والا کوئی نہیں، جو بیوہ ہے، جو یتیم بچے ہیں، جن کا آسرا اور سہارا کوئی نہیں، میرے محمد کریم آپ کما کے اس کے گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ ذرا کسی دن تجربہ کیجیے گا نا، جب تنخواہ ملے اسکول سے، ادارے سے، اپنے کام کاج سے مزدوری ملے، وہ جو مزدوری اور تنخواہ ملے 12, 14, 15, 20 ہزار، گھر آنے سے پہلے اپنے اہل علاقہ خواتین، بیوگان، یتیم بچوں کے اندر ساری تقسیم کر کے ہاتھ جھاڑ کے گھر آئیں اور آگے بیوی کو بتائیں کہ میں نے سارے پیسے تقسیم کر دیے ہیں، پھر اپنا حال آپ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں پہ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ تکسب المعدوم، میرے سرتاج مجھے پیسوں سے غرض ہی نہیں، مجھے کھانوں سے غرض نہیں، مجھے تو آپ کی یہ ادائی اتنی پسند ہے کہ آپ کماتے اس لیے کہ دوسروں کے کام آ سکے۔ آپ کماتے اس لیے ہیں کہ دوسروں کے کام آ سکے، صرف میری ذات کے لیے نہیں، میں اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے نہیں۔ یہ کام تو ساری دنیا کر رہی ہے، یہ کام تو سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ دوسروں کے لیے آپ جیتے ہیں، دوسروں کی قدر کرتے ہیں، دوسروں کا احساس اور دوسروں کی قدر آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اماں خدیجہ نے آپ کی اداؤں میں سے جو آخری ادا بیان کی، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مشکل آ جائے، کورونا آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، کسی غریب کا گھر گر گیا، کسی کا مکان گر گیا، کسی کا ڈنگر جانور مر گیا، کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، کسی کے گھر میں بیماری آ گئی، کسی کے گھر میں مشکل آ گئی، تو پورا سکندر پور اڈا مل کے اس کی محبت کے اندر اس کا گھر بنانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے انسان کہتے ہیں۔
اور یہاں پہ میں سوال ضرور کروں گا ایک بار کہ آج تک مجھے وہ مثال ضرور دکھائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہو بارشوں کے ساتھ کسی غریب کا مکان گر گیا ہو اور ہم سب نے مل کے کندھے سے کندھا لگا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. رشتہ داری کوئی نہیں ہے، برادری کوئی نہیں ہے، تعلق کوئی نہیں ہے، خون ایک نہیں ہے، لیکن انسانیت کی قدر کی بنیاد پہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں حضرت پریشان نہ ہو، آپ کی آمدن کم صحیح، ہم آپ کے بھائی کس لیے ہیں، آپ کا مکان جب تک مکمل بنے گا نہیں ہم یہاں سے بھیجیں گے نہیں. اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ پورے قصور میں سارے مل کے ایک غریب کا گھر بنا دیں، اس کے بعد اپنے گھروں کی برکتیں گننا شروع کر دیں، میرا رب کتنی رحمتیں کرے گا. کبھی کر کے تو دیکھیں نا، کبھی کر کے تو دیکھیں نا. گھر برباد کرنا تو ہم نے سیکھے ہیں، گھر آباد کرنا بھی تو سیکھے ہیں. گھر توڑنے ہم نہ سیکھے ہیں، گھر جوڑنا بھی تو سیکھے ہیں. انسانوں کو ذلیل کرنا تو ہم نے سیکھا ہے، انسانوں کی تقریب کرنا بھی تو سیکھے نا. اے مسلمان کی تقریب کے حوالے سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کالی چادر والے، کالے لباس والے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بیت اللہ، میں جانتا ہوں تیری عزت بڑی ہے، میں جانتا ہوں تیرا احترام بڑا ہے، میں جانتا ہوں تیری تکریم بڑی ہے، لیکن سن لے، ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تجھ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت اور حرمت، آج ہم مسلمان کی عزت پاؤں تلے روند کے گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم انسانوں کے ساتھ اتنی بے اعتنائی برتتے ہیں. اللہ کی قسم، سگے بیٹوں کو میں نے سنا اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت استاد جی، میں نے آج تک اپنے باپ سے اپنے بارے میں محبت بھرا جملہ نہیں سنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. باپ اگر اتنے سنگ دل ہونے لگے، چچا اگر اتنے سنگ دل ہونے لگے، رشتوں میں یہ سفیدیاں آنے لگے، پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمتیں نہیں ہیں، پھر ہم کہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک دوسرے کی قدر و منزلت نہیں. خامد ہر وقت بیوی کے خلاف نبرد آزما رہتا ہے، بیوی ہر وقت خامد کے خلاف جناب وہ ایک محاذ کھڑا کیے رکھتی ہے، اور کوئی نہ ملے اسی خامد کی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ اس خامد کے بارے میں ہمیشہ غلط جملے بولتی رہتی ہے. بلا کر ان بچوں کے دل سے باپ کی محبت جاتی رہتی ہے. اللہ کی قسم، یہ بات نوٹ کر لیجیے، جو ماں بچوں کو باپ کے خلاف اکساتی ہے، کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ میرے رب کی تیار کردہ جنت کی مہمان نہیں بن سکے. آج گھروں کی بربادی کا یہ عالم بنا دیا، آج تباہیاں ہمارے گھروں میں آ گئی، انسانیت وہ موت کے عالم میں چلی گئی. واجب الاحترام، ہم سارے شکوے ضرور کرتے ہیں کہ فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا. آج ہم بہت پیچھے رہ گئے. اہل سنت شکوا کرتے ہیں جناب رافضی بہت آگے چلے گئے، اہل سنت شکوا کرتے ہیں قادیانی بہت آگے چلے گئے. ہم شکوا کرتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ میں پاکستانی حکمرانوں کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، یہودی پیچھے بیٹھ کے تنابیں ہلاتا ہے، پاکستان کی معیشت کھل کے رہ جاتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اہل قصور سے، اہلیان قصور سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ شکوا کرتے ہوئے ہمیں کتنے سال گزر گئے؟ جب سے پیدا ہوئے یہ شکوے کر رہے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں ہم نے لائحہ عمل کیا دیا، ہم نے کیا اس کے اوپر سلیبس بنایا، لائحہ عمل ہم نے کیا بنایا کہ ہم
مجسمہ پر انوار بن جائیں، ہم یکجان ہو جائیں، اعتصام آ جائے، اتحاد آ جائے کہ ہم کفر کے خلاف اکٹھے ہو سکیں، آواز اٹھا سکیں۔ ہم نے لائحہ عمل کوئی بنایا؟ ہمارا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ جب لائحہ عمل ہی نہیں ہے تو پھر روتے کیوں ہیں؟ جب لائحہ عمل ہی نہیں ہے پھر روتے کیوں ہیں؟ واجب الاحترام، رونا بند کر دیجئے، رونا چھوڑ دیجئے۔ رونا قوموں کے زوال کو ختم نہیں کرتا، رونا قوموں کے عروج کو نہیں لے کے آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اہل سنت کو عروج ملے، اگر آپ چاہتے ہیں رافضیت کو زوال آئے، اگر آپ چاہتے ہیں قادیانیت کو زوال آئے، اگر آپ چاہتے ہیں عیسائیت کو زوال آئے، اگر آپ چاہتے ہیں یہودیت کو زوال آئے، اگر آپ چاہتے ہیں بہائیت کو زوال آئے، اگر آپ چاہتے ہیں الحاد کو زوال آئے، تو نوٹ کر لیجئے، لائحہ عمل آج سے تیار کر لیجئے۔ میں آپ احباب کا خادم، آپ جیسے محبت بھرے لوگوں کے جوتے اٹھانے والا، آپ کی خدمت کر کے سعادت سمجھنے والا، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے لائحہ عمل تیار کر کے ہم نے ملک کے کونے کونے میں اللہ کی رحمت سے پھیلانا شروع کیا ہے۔ ابھی پچھلے ایام کے اندر مظفر گڑھ کا دورہ کیا، الحمدللہ ابھی اسلام آباد سے چلے فیصل آباد، مانو کانجن، دیپال پور سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ اگلے ماہ کا دورہ ہمارا سندھ کا، بدین کا اور ایک علاقوں کا خیر پور، شکار پور کا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے پورے ملک کے اندر میں یہ پھیلا لہرا دینا چاہتا ہوں کہ امت بیدار ہو جائے۔ آوازیں لگانے سے، نعرے لگانے سے، جلسے کرنے سے، جلوس نکالنے سے، کعبے کے رب کی قسم آپ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ جتنی مرضی ریلیاں نکال لیں، کبھی ریلی نکالنے سے کسی کو پوسٹ ملی، کبھی ریلی نکالنے سے کوئی افسر بھرتی ہوا، کبھی جلسہ کرنے سے معاملے حل ہوئے، تو کیوں قوم کا کروڑوں روپیہ ضائع کرتے ہیں اور وقت برباد کرتے ہیں؟ کیوں قوم کا کروڑوں روپیہ اور وقت برباد کرتے ہیں؟ حضرات لائحہ عمل بنائیے۔ الحمدللہ ہم نے لائحہ عمل بنایا ہے، اور آپ کے دیپال پور کے علاقے سے میں نہیں جانتا اس بیٹے کے باپ کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے گاؤں کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے علاقے میں رہنے والے لوگ کون سے ہیں، کیسے ہیں۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں اس بیٹے نے 9 ماہ کے اندر قرآن حفظ کیا۔ میں یہ جانتا ہوں اوکاڑا کے الفرقان کالج میں پڑھتے ہوئے سائیوال بورڈ کو اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا، پھر الفرقان کالج میں پڑھتے ہوئے ایف اے کے اندر اس نے سائیوال بورڈ دوبارہ ٹاپ کیا۔ اللہ کی رحمت سے وہ ہیرا ہم نے اٹھا لیا اور اپنے پاس راولپنڈی کے اندر فری کھانا دے کر، فری رہائش دے کر، فری لانڈری اور کپڑے اور اس کو انتظامات دے کر قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کی سب سے مہنگی یونیورسٹی کے اندر 70,000 روپیہ ہم نے الحمدللہ اپنی فاؤنڈیشن میں سے اس کی فیس ادا کر کے کہا، بیٹا آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے، میں آپ کی فیس بھی دوں گا، آپ کے کپڑے بھی دھوں گا، آپ کے جوتے بھی صاف کروں گا، آپ کو قرآن کی تعلیم بھی دوں گا، آپ کو حدیث بھی پڑھاؤں گا، آپ کو مسلک بھی سکھاؤں گا، آپ کو حق بھی سکھاؤں گا، آپ کو دنیا بھی پڑھاؤں گا، آپ کو پی ایس بھی کراؤں گا، آپ کو سی ایس ایس بھی کراؤں گا، اپنی بساط کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ کسی اونچے عہدے پہ لگواؤں گا بھی ضرور۔ بس اتنا کر دینا، جس دن کسی عہدے پہ لگ جاؤ اس دن کے بعد ایک مشن بنا لینا کہ اپنی زندگی کے اندر 5 اہل حق کو، 5 اہل توحید کو، 5 اہل حدیثوں کو آپ کسی مسند پہ، کسی سیٹ پہ، کسی عہدے پہ، کسی گورنمنٹ اتھارٹی پہ ان کو بھرتی
ردی کر دینا، سمجھ لینا کہ 6 سال کی میرے اوپر کی گئی خدمت کا حق ادا ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پوسٹوں پہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے نوجوان عہدوں پہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے تعلیم یافتہ بچے ریڑیاں نہ تھاکیں، ہمارے نوجوان بچے تعلیم یافتہ لوگ وہ جناب 12-14 ہزار کی نوکری کے لیے نہ ترسیں، تو آئیے الفلک ویلفیئر فاؤنڈیشن